أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد راحة قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب ظاهرنا وباطننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہی چینل تصوف قادری اور ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر، مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ ایک نئے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے، ایمان ناقص ہو جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 136، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ ایمان کا تعلق کس سے ہے، زبانی اقرار سے یا کہ باطن سے۔ ایمان کی صفات میں ہے کہ اقرار باللسان، کہ اول زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، دوئم قلب کی تصدیق، یعنی ایمان کا حقیقی ربط آپ کے دل سے ہے نہ کہ زبان سے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور نیت کا تعلق بھی آپ کے قلب سے ہے نہ کہ آپ کے ظاہری اقرار سے۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو اور اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو وہ دنیا کا سب سے کنگال ترین انسان ہے، اور اگر کچھ نہ ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو اس سے امیر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات میں تو ہر کوئی خود کو مومن اور ایمان والا سمجھتا ہے۔ عالم ہو تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اور اگر زاہد ہو تو عبادت کی بنیاد پر۔ لیکن یاد رہے کہ کسی بھی چیز کا علم ہو یا عمل، قبول ہونا اور ہے، مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں اور ہے۔ مقبول ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور ایمان اس وقت تک پختہ نہیں جب تک آپ کا باطن باطل کی راہ پر ہے، ظاہر میں چاہے آپ عالم ہو یا زاہد۔ سامعین محترم، اور ایمان کی بنیادی جڑ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں داخل ہونا ضروری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی جس دل میں دنیا بستی ہو، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھتا۔ سامعین محترم، ہم کہتے تو ہیں پر دل میں ہمارے دولت کی ہوس کے ڈھیر ہیں، اولادوں کو دنیا کی آرائش و زینت میں خوش کرنے کی ہوس، ماں باپ کی محبت اور اپنی جان یعنی نفس، یہ تو بنیادی چیز ہے جو ہمیں جان سے پیاری ہے، اسی پر تو ساری محبتیں قائم ہیں، تو پھر ہم کہاں کے ایمان والے ہوئے۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا ارشاد ہے سورۃ النساء میں کہ اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر اس فیصلہ پہ جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ رکھیں، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔
سامعین محترم، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے جو پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ تم میں سے کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حقیقت میں آپ کے احکامات کو پورا کرنے کی دلیل ہے۔ زبانی کہتے رہنا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، صرف اس سے کام نہیں بنتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و موجود ہیں، نہ کہ غیر حاضر۔ آج بھی حکم ان کا ہی ہے، آج بھی کائنات میں حکومت ان کی ہی ہے، آج بھی احکامات ان کے ہی ہیں، صرف یہ کہ ہماری بصیرت میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہچان سکیں۔ سامعین محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ سن لو، اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی حیات کو مردہ سمجھ بیٹھے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف مانا ہے بلکہ جانا ہے، آپ کی حقیقت تک رسائی حاصل کی ہے، اور ہم اتنے کم ظرف ہو چکے ہیں کہ یہ بات کر کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی خاک کے برابر نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کی خاک کے برابر ہی نہیں، پر یہ بھی ایک زبانی کلامی رٹ ہے جو انسان اندر سے اسی مقام عاجزی کو تسلیم کر لیتا ہے، اسے منزل مل جاتی ہے۔ اور دنیا اور نفس کے پجاری یہ بات کر کے ٹال مٹول دیتے ہیں کہ جبکہ وہ بے خبر ہیں اس بات سے کہ ایک دن سوائے ان کے پاس شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ اسلام ظاہر پر ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مساجد میں جمع ہوں گے مگر ان میں سے مومن ایک بھی نہ ہوگا۔ سامعین محترم، اگر ہم غور و فکر کریں تو آج ہمارے حالات کچھ یوں ہی ہیں۔ ہم ہر چیز بس رسمن اور ظاہری کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور جو نظام حقیقت ہے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں کا یہ حال ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دولت اور فقر ایک مقام پر نہیں ٹھہر سکتے، اور آج دیکھ لیں امت کے اکابرین کی جمع پونجی کا یہ حال ہے تو مقتدیوں کا حال کیا ہوگا۔ فقر حضور علیہ السلام سے ہے۔ اگر فقر اور دولت دنیا ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے تو دولت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ سامعین محترم، بس ایمان کی حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ناقص ایمان کی وجہ دولت دنیا، حب دنیا ہے، اور دل سے اس دنیا کی محبت کو ختم کرنے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑ دینے کی کنجی کامل مرشد کے پاس ہے۔ بس ہمیں اگر اس پرفتن دور سے بچنا ہے تو ہمارے پاس بچنے کا واحد راستہ کاملین ہے، ان کے سوا کوئی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بے انتہا مستفیض ہوں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔